اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے میں روح قبض کرتا ہوں، پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں، وہ اختیار دے دیا کہ اب وہ جو مرضی کرتے کرتے یہ باطل ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اور فرشتوں والی بات میں۔ چونکہ ان باتوں سے ذہنوں کو مثلا تھوڑا سیدھے ٹریک سے ہلایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے میں روح قبض کرتا ہوں، پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں، اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے ملک الموت قبض کرتا ہے، اللہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید نے تعارف کرایا ہے اس نظام کا قرآن میں۔ گھپلا کہاں پر ہے؟ مشرک جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اب اختیار ان کو دے دیا، یہ چاہے تو ہمیں، لہٰذا ہم ان کو راضی کرتے ہیں تو یہ ہمیں دے دیں گے، یہ ہم سے مشکل ٹال دیں گے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی بات سے آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں، بات میں قول میں بھی آگے نہیں چلتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرشتوں کو حکم جب دیا جاتا ہے کہ جا کر فلان کی روح قبض کرو، تو پھر فرشتے کو یہ اختیار نہیں ہوتا، وہ ایک ٹول کی طرح کام کرتا ہے، پابند ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کا۔ جب وہ روح قبض کرتا ہے، البتہ یہ آتا جاتا ہے، یہ سب اس دنیا کے لفظ ہیں، اس نظام کی حقیقت خدا بہتر جانتا ہے۔ تو جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، وہ آگے سے دیکھے مثلا اس کا تو چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی ماں کو میں مار دوں گا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر تھوڑا تردد کرے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حکم تبدیلی کا آنا بھی ہے تو کہاں سے آنا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ روایات میں ہے کہ عمر، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور قرآن میں بھی اشارہ ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن فرشتوں کی مثال دے کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض وہ اختیار دے دیا کہ اب وہ جو مرضی کرتے کرتے یہ باطل ہے، یہ باطل ہے اور شرک پر مبنی نظریہ۔ اس کائنات میں حکم کس؟ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم، اور وہ کوئی محدود ذات نہیں ہے کہ اکٹھے کئی حکم نہ دے سکے اور اپنی مخلوقات کو اسے پتہ نہ ہو۔ وہ ہر انسان کے بارے میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ جان سے زیادہ قریب ہیں اس کے۔ جب انسان کے اندر وسوسہ کرنے لگتا ہے اس کا نفس، ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے، ہم انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہیں۔ اللہ یوں اپنا تعارف کرواتا ہے، اس کو کسی کی رپورٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی رپورٹ لے کے آئے پھر اللہ آرڈرز کرے، پھر ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ سب الفاظ ہیں، ان الفاظ سے کوئی بھی نقص خدا کے بارے میں ہمارے ذہن میں آئے وہ اس نقص سے پاک ہے، اس نقص سے مبرہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اقتدار نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت، ان کو قائم رکھنا اس کو ذرا بھی نہیں تھکاتا۔ یہ صریح آیات توحید ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لفظوں پہ غور کیجئے گا، بے شک اللہ نے تھاما ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ تباہ نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جو ہر چیز جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تھاما ہوا ہے اس کو۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ زائل ہونے لگے، یعنی اللہ چھوڑ دے، اللہ نہ تھامے اور انہیں چھوڑ دے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، تو نہیں ہے کوئی بھی کہ جو ان کو تھام سکے اللہ کے بعد۔ کوئی آ جائے، مثلا فرض کریں، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک پہلوان نے بوجھ اٹھایا ہو بہت بھاری، اور وہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں، تو دوسرا کہے مجھے اٹھوا دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو تھام سکے اور اس نظام کو تھام سکے اور چلا سکے۔ ان امسکہما من احد، اس کو عربی میں کہتے ہیں نکرہ در سیاق نفی، یہ بالکل ہر چیز کی نفی کر دیتے، کوئی نہیں۔ تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ان مسائل میں ایسے نظریات پیش کر دیے جاتے ہیں جو لوگ پھر اپنی محبت میں انہیں ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن اس پہ تاکید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب کچھ معاف، جو میں چاہوں گا اپنے قانون کے مطابق باقیوں کو جو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جو شرک کے ساتھ آئے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، مشرک پر جس کے دل میں شرک۔ لہذا قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو توحید اور شرک چھایا ہوا نظر آئے گا۔